حضور قبلہ حضرت علامہ مولانا خالد اقبال خالد نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ گزارش کروں گا کہ جتنے احباب تشریف فرما ہے اگر آپ توجہ ادھر فرمائیں تو ایسے ماحول میں جس طرح خلیفہ صاحب نے اشارہ کیا ہے، ہم نے مشاہدہ کر رکھا ہے کہ 4 بجے کھانا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ دولہے کا میک اپ نہیں ہوا، ابھی پارلر میں ہے۔ میری ایک بات آپ ضرور خطاب سے پہلے سن لیں، جو احباب ابھی بھی آپس میں باتیں کر رہے ہیں، ادھر حضور کی نعت ہو رہی ہے، حضور کی بات ہو رہی ہے، تو آپ ذرا اپنا محاسبہ کر لیں کہ ہم ادھر توجہ کر نہیں رہے یا ہم اتنے ردے گئے ہیں کہ ہمیں کوئی توجہ کرا نہیں رہا۔ یہ حضور کی بات ہو رہی ہے، حضور کی نعت ہو رہی ہے، تو آپ مہربانی فرمائیں۔ اور الحمدللہ اللہ کا فضل و احسان ہے، ہم بڑے وقت کے پابند ہیں۔ جس طرح قبلہ خلیفہ صاحب نے فرمایا نا، ہماری تربیت استاد گرامی حضور قبلہ حافظ محمد افضل صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے، وقت کا جتنا خیال یہ رکھتے ہیں، آپ سارے احباب انہیں جانتے ہیں، جملہ جتنے مہمان گرامی قدر آئے ہیں، میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور یہ گزارش کروں گا کہ راولپنڈی کی سرزمین سے حضور قبلہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد عزیز الدین کوکب صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ہم نے وقت کا تعین کر رکھا ہے، انشاءاللہ اسی وقت پہ بات ہوگی۔ آپ توجہ فرمائیں، جتنے آپ احباب آئے ہیں، بالخصوص جتنے علماء حضور قبلہ صاحب زادہ پیر سید سعید احمد شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم العالیہ، آپ اس محفل کی صدارت فرما رہے ہیں، سادات بھی موجود ہیں، علماء بھی، اور ابھی جو مدینے سے واپس پلٹے ہیں حضرت علامہ مولانا امجد علی امجد صاحب، علامہ طلعت جاوید صدیقی صاحب، علامہ حافظ بابر حسین نقشبندی صاحب، جتنے بھی احباب آئے ہیں، جناب محمد اجمل قریشی صاحب، آپ جتنے احباب تشریف لائے ہیں، سب کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں اور گزارش کروں گا کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ نے توجہ کرنی ہے، اور انشاءاللہ پھر ہم دعا کے بعد جو ہے باقی جو اہتمام ہے۔ السلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلا آلکہ و اصحابکہ و اہل بیتکہ و ازواجکہ یا خاتم النبیین۔ عزیزم، محمد ارحم صاحب کی شادی کے موقع پر دعوت ولیمہ میں پروردگار عالم جل جلالہ کی بارگاہ میں اظہار شکر اور اظہار فرحت کی یہ خوبصورت تصویر منعقد ہونے والی محفل میلاد، اور اس میں تشریف فرما تمام مقتدر سادات کرام، علماء اہل سنت، مہمانان گرامی، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، 22 منٹ ہو چکے، 35 تک میں نے گفتگو کرنی ہے، اس کے بعد دعا کرنی ہے، اور 2:45 سے پہلے انشاءاللہ آپ کے لیے اچھی خبر آ جائے گی۔ حضرات، یہاں ہر عمر اور ہر شعبہ زندگی سے منسلک اہل ایمان اللہ کے بندے موجود ہیں۔ بڑے لوگوں کی یہ وصیت ہے ہم کمزور لوگوں کے لیے کہ ماضی ہمیشہ یاد رکھا کرو، زندگی میں آسانیاں ہوں گی۔ ماضی یاد رکھنے کے 2 فائدے ہیں۔ ماضی اچھا نہ ہو، کہیں داڑھی کے بالوں میں سفیدی آ جائے، اعضاء کانپنے لگیں، بڑھاپے کے آثار نمودار ہوں، تو ضمیر آواز دیتا ہے کب تک ذلت کماؤ گے، اب تو باز آ جاؤ۔ ماضی اچھا ہو
اور کہیں بندہ کسی غلیظ صحبت، ناپاک دوستی، گمراہوں کے جال میں جکڑ جائے اور ٹریک سے اترنے لگے یا اتر جائے تو کہیں آواز آتی ہے اتنا اچھا وقت گزارا ہے، اب تو واپسی کا وقت آ گیا ہے، اب کہاں جا رہے ہیں؟ تو چونکہ ہر عمر کے لوگ بیٹھے ہیں اور میں اب مشاہداتی زندگی میں یہ جو وقت کا جو تقابل ہے پچھلی صدی کے لوگ اور نئی صدی کے لوگوں کا، یہ بھی ایک نرا امتحان ہے آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی۔ لیکن میں جو بات اس وقت لگے ہاتھوں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اچھا وقت دیکھنے والے خوش نصیب یہاں موجود ہیں، اور مجھ جیسے ناچیزوں پہ تو رب کا کرم ہے کہ جب سے آنکھ کھولی ہے اب تک وقت اچھا ہی نہیں اچھا ہی ہو رہا ہے۔ لیکن کچھ مسائل بھی ہمارے سامنے جو روزانہ کی بنیاد پہ بڑھ رہے ہیں۔ بھوک بڑھ رہی ہے، خوف بڑھ رہا ہے، بے سکونی کا راج ہے، شیطان اور شیطانی قوتوں کا غلبہ ہوتا جا رہا ہے، ماحول میں خیر ناپید ہو رہی ہے۔ نحوست کا لفظ ہم کہیں لکھا ہوا پڑھتے تھے یا زبان سے بولتے تھے، لیکن اب نحوست اپنی شکل میں باقاعدہ ماحول میں اپنا کام دکھاتی محسوس نہیں ہوتی، نظر آ رہی ہے، اور اس کو دیکھنے کے لیے بھی کوئی آنکھیں اللہ نے دے رکھی ہیں، اور دیکھنے والے کو اگر وہ ان آنکھوں سے استعمال کرنا چاہے تو سالوں کے سالوں، مہینوں کے مہینوں سگے رشتے ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات نہیں کر سکتے، اور بہانہ کیا ہوتا ہے جی؟ مہنگائی ہو گئی ہے جی، پھنسے ہوئے جی، مزدوری کرنی ہوتی ہے جی، ڈبل شفٹ ہے جی۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ماحول میں جو نحوست ہے وہ ہمارے لیے ہر خیر کا دروازہ بند کر رہی ہے، دعا کا ہر موقع ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ اب اگر میری اور آپ کی ملاقات ہو، میں آپ سے عرض کروں گا السلام علیکم، آپ مجھے فرمائیں وعلیکم السلام، یہ تو رب جانتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں کون مقبول ہے، لیکن ادھر کا گیا سلام یا ادھر کا آیا سلام کسی کے کام تو آئے گا۔ اور اگر اس سے بھی محروم ہو رہے ہیں تو پھر ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ ہم کون سی زندگی جی رہے ہیں۔ یہ بدلتے موسم، یہ امڑتے طوفان، یہ سر اٹھاتے فتنے، یہ زور آور گمراہی، یہ انتہائی فتنہ پروری، مسجدوں کے اندر فساد، خانقاہوں کے اندر فساد، گلی محلے بازار اور شہر کو تو چھوڑو، یہ حالات ہمیں بتا رہے ہیں کہ وقت کم رہ گیا ہے۔ اگر کلمہ پڑھنے والوں نے اپنے آپ کو نہ بدلا اور اپنی منزل کو پہچاننے کی کوشش نہ کی تو خطا یاتی اللہ بِأَمْرِ فَتَرَبَّصُوا، پھر انتظار کرو کہ اللہ اپنے امر کو اجازت دے اور امر الہی پھر واقعہ ہو جائے۔ اور میں آپ کی خدمت میں بڑے درد دل کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے جتنے بھی ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ کلمہ ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ بلوغت سے لے کے موت تک، شادی سے لے کے جنازہ کی نماز تک، اور جنازہ گاہ سے لے کے عیدگاہ تک، گھر سے لے کے سوسائٹی تک، سوسائٹی سے لے کے پورے ملک تک، ملک سے لے کے پوری دنیا تک، جس کی جتنی ہمت اللہ نے اس کو دی ہے، جتنی اس کے پاس توفیق ہے، جب تک ہم اپنے آپ کو بدلیں گے نہیں، واپس پلٹیں گے نہیں، اور خیر کی طرف نہیں آئیں گے، اور اپنے رب کو راضی نہیں کر پائیں گے، اس وقت تک دوستان گرامی ہمارا ماحول گھٹن ہوتا چلا جائے گا، زندگیاں مشکل ہوتی چلی جائیں گی۔ لہذا اب بھی وقت ہے، اس بے نیاز نے آپ کے میرے لیے توبہ کے نام پر واپسی کا ایک دروازہ کھول رکھا ہے۔
توبہ کے نام پر، اس کو توبہ کا دروازہ کہتے ہیں. مانا کیا ہوگا؟ واپسی کا دروازہ. اور دروازہ وہ کھول کے رکھتا ہے جو کسی کا آنا پسند کرتا ہو. ہم کمزور ہیں، ہم ماتھے ہیں، ہم لاپرواہ ہو گئے، ہمارا نصیب ہمارا ساتھ نہیں دے رہا، ہم اپنے نفع نقصان کی تمیز کھو بیٹھے. ورنہ وہ بے نیاز تو آج بھی لمحوں کی بنیاد پر میرا اور تیرا بیڑا پار کرنا چاہ رہا ہے. لہذا آج یہاں سے اٹھیں تو میں اور آپ یہ عہد کریں کہ اب اس مالک سے رابطہ ضروری ہے. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، یہ ساری باتیں 1000% سچی ہوں کیا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، کیونکہ میں ایک مسلمان ہوں، ایک چھوٹا سا بندہ مومن ہوں. کرونا آیا جی، دنیا کی معیشت غارت ہو گئی جی، منصوبہ سازوں سے پلاننگ ٹھیک نہ ہو سکی، کچھ بھی نہیں ہے میری جان. میں اپنی بات کروں گا، مجھے کسی یہودی، کسی عیسائی، کسی ہندو، کسی کھتری سے کیا لینا ہے. سبزی لینے کے لیے نکلوں تو میں سنیارے کی دکان پہ کبھی نہیں جاتا، چینی لینے کے لیے نکلوں تو میں فروٹ والے کی دکان پہ کبھی نہیں جاتا. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ روٹی لینے کے لیے نکلو تو مخلوق کے دروازے تو کھٹکھٹائے جاتے ہیں، اس کا دروازہ کب کھٹاؤ گے جو رزق کے لیے انتظار کر رہا ہے کہ کب آئے، کون آئے. اور اگر ابلیس اس بہکاوے میں ڈال رہا ہے کہ تو کون سا منہ لے کے جائے گا، تو مجھے کسی مرد فقیر کی بات یاد آ گئی. وہ کہتے وہی منہ لے کے رب سے بات کر لیا کر جس منہ سے صبح کا کھانا کھایا ہے. اگر وہ بغیر شرط لگائے اب بھی کھانے کو بھی دے رہا ہے، سونے کے لیے نیند کی نعمت بھی عطا فرما رہا ہے، زندگی میں عزت بھی عطا کر رکھی ہے، اولاد کی نعمت سے بھی مالا مال کر رکھا ہے، تو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، بنا مانگے اگر اتنا دے رہا ہے تو اگر مانگنا شروع کر دے تو کیا کرم ہوگا. اور اس بے نیاز کا فرمان ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو بھی میرے ذکر سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، غفلت کا مظاہرہ کرے گا، پشت دکھائے گا، میں اس کی معیشت تنگ کر دوں گا. عید کا 3واں دن تھا، حضرت علامہ خالد صاحب، میں پنڈی گھیپ کی طرف نکلا اور اللہ کی عزت کی قسم مچلتی فصلیں دیکھ کر میری آنکھیں بھر آئیں اور میں نے محفل میں دعا بھی یہ مانگی. میں کیا بے نیاز ہے تو، اتنی اچھی فصلیں دی ہیں تو انہیں کھانا بھی نصیب کر. لیکن اس کے فیصلے اپنے ہوتے ہیں، کروڑوں اربوں خربوں کا مالک بنا کے بیماریاں ایسی لگا دیتا ہے کہ بندہ 2 لقمے گندم کے بھی نہیں لا پاتا. لہذا آؤ، جب تک وہ روٹھا ہوا رب راضی نہیں ہوگا. رسول اللہ کا دل زخمی ہے، حضور کی طبیعت اس امت کے رویوں کی وجہ سے رنجیدہ ہے، اور جب تک اپنے رنجیدہ خاطر نبی کو راضی نہیں کر پائیں گے، حالات میں بہتری کا خواب دیکھنا چھوڑ دو. ایک کام کرنا ہے، یا کلمے کو چلانا ہے یا کلمے سے انکار کرنا ہے. اور اگر انکار کر کے مرتد ہو کے مرنا ہے تو پھر ذلت ہی ذلت ہے. اور اگر کلمے کو چلانا ہے تو پھر کو تھوڑا سا اپنے رویوں کو بدلنا ہوگا، معاملات کو سمجھنا ہوگا، اپنی اخلاقیات کی تعمیر کرنی ہوگی، معاملات میں بہتری لانی ہوگی، روٹھے ہوئے رب کو سجدوں سے راضی کرنا ہوگا، کملی والے آقا کے دین کی خدمت اور شریعت کی تابعداری کرنی ہوگی. دعا ہے اللہ اس بزم نور کے صدقے ان میری بیٹیوں کو، میرے بچوں کو، جن کی آج خوشیوں کی یہ بزم ہے، اللہ انہیں زندگی میں کامیابیاں عطا فرمائے. میرے پاس 3 منٹ باقی ہیں جی، میں 2-3 شعر چونکہ حکم ہے سائیں کا تو میں پیش کر دیتا ہوں. شاہ نصیر نے کہا کہ بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ، بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ، آئینہ حق ہے میرے مختار کا چہرہ. پوچھا کسی سائل نے کہ کیا چیز ہے احسن، پوچھا کسی سائل نے کہ کیا
چیز ہے احسن، صدیق نے برجستہ کہا یار کا چہرہ، صدیق نے برجستہ کہا یار کا چہرہ، آئینہ حق ہے میرے مختار کا چہرہ، اور جب کہ جو نصیر آنکھ دمے نزعہ تو یا رب، جب کہ جو نصیر آنکھ دمے نزعہ تو یا رب، اتلی میں پھرے سید ابرار کا چہرہ۔ جی چپ ہو گیا تو پھر آؤ بولیے، تو میرے نال مل کے بولو، میں چند سیکنڈ توڑے لواں گا، ذرا دل نال گل کرو، ذرا مچل کے بولو، اللہ ہو 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 جل جلالہ و من والہ۔ تو بیٹھے رہو، جس سنگیہ کی یہ پریشانی ہے جی کھلی